السلام علیکم۔ آپ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی بیماری کے متعلق ڈاکٹر کے ساتھ یہ 5 چیزیں ضرور شیئر کریں۔ 5 چیزیں جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں ان کی مختصراً میں آگے تفصیل بھی بتاؤں گا، لیکن آپ کو یہ 5 چیزیں جس قدر ہو آپ ضرور ان سے شیئر کریں۔ نمبر 1، جسمانی کیفیت۔ جس جسمانی کیفیت کو آپ لے کے آئے ہیں وہ اس وقت آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ اس کی تفصیل سے بتائیں کہ میرے سر میں رائٹ سائڈ پر درد ہو رہا ہے، لیفٹ سائڈ پر درد ہو رہا ہے، میرے ماتھے پر درد ہو رہا ہے، میرے یہ ٹاپ پر درد ہو رہا ہے ورٹکس میں، یا میرے بیک پر درد ہو رہا ہے سر میں، یا میری آنکھ سے درد جا رہا ہے، میری لیفٹ آئی سے درد پیچھے جا رہا ہے، یا پیچھے سے آگے آ رہا ہے، یا آگے سے پیچھے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ نے پوری کیفیت، جو بھی مسئلہ آپ لے کے ہیں اس کی کیفیت بتانی ہے۔ یا فرض کریں کہ آپ کو بلوٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو اس کے بعد میرے پیٹ میں گیس بھر جاتی ہے، یا کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد بھر جاتی ہے، یا کھانا کھاتے ہی بھر جاتی ہے، یا خالی پیٹ گیس پیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو یعنی یہ اس وقت جو مرض کی کیفیت ہے وہ آپ نے بتانی ہے۔ کوئی درد ہو رہی ہے جسم میں کسی جگہ پر درد ہو رہی ہے آپ کے، تو آپ کو بتانا چاہیے کہ میرے گھٹنے میں درد ہو رہی ہے، فرض کریں تو گھٹنے میں درد میرے اس طرح کی ہو رہی ہے، ایک پوائنٹ پر درد ہو رہی ہے جس کو میں انگلی سے ڈھانپ سکتا ہوں، یا ایسی درد ہو رہی ہے جو پھیل رہی ہے سائڈوں پر، یا ایسی درد ہو رہی ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس طرح جو بھی کیفیت آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں اس مرض سے متعلق جو آپ کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ آپ نے تفصیل میں بتانا ہے۔ دوسری جو چیز ہے کہ آپ کی جسمانی کیفیات میں آپ کا ماضی میں آپ کی بچپن سے لے کے آج تک کی جو ہسٹری ہے اس میں کون کون سی بیماریاں آپ کو آئی ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بخار، موسمی نزلہ زکام تو سب کو ہو ہی جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس چیز کی ذرا ٹینڈنسی رہتی ہے کہ میں وہ تھوڑی سی ہوا چلی بیمار، تھوڑی سی ہوا چلی نزلہ ہو گیا، تھوڑی سی ہوا چلی سر میں درد ہو گیا، ان کو ہوا برداشت نہیں ہوتی، یا ٹائیفائڈ کی ہسٹری ہے، یا کسی بھی طرح کی، یعنی کہ اس مرض کے علاوہ جو آپ لے کے آئے اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں کوئی پرابلم اگر رہی ہے بچپن سے لے کے جو نوٹیبل ہو، جس کو آپ محسوس کرتے ہو کہ یہ میرے ساتھ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنی جسمانی کیفیت میں وہ بھی ضرور بتانا ہے۔ کہ جسمانی کیفیت کی اگلی جو چیز ہے کہ آپ کی فیملی میں اس مرض سے متعلقہ کوئی ہسٹری ہے خاندانی طور پر، جیسے خدا نخواستہ کینسر ہوتا ہے تو کینسر کی ہسٹری ہوتی ہے، مطلب ایک خاتون کو اگر فرض کرے کینسر ہے تو ان کی والدہ یا دادی میں یا نانی میں یا پھپھو میں، خالہ میں، کسی میں فیملی میں کوئی اگر ہسٹری ہو تو وہ بھی آپ نے ضرور بتانی ہے۔ یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ، ہیپاٹائٹس کی ہسٹری اگر فیملی میں ہو، ٹی بی کی فیملی میں ہسٹری ہو، تو یہ آپ اپنے معالج کو ضرور بتائیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ذہنی کیفیات ہے۔ ذہنی کیفیات میں ہمیں ملنے والے غم، صدمات، خوشیاں، پریشانیاں، ٹینشنیں، کاروباری معاملات، کاروباری پریشانیاں، یا کسی فوتگی کی وجہ سے ہونے والی پریشانیاں، یا کسی پیارے کے چھوڑ جانے کی وجہ سے پریشانیاں، کسی کی بے وفائی کی وجہ سے پریشانیاں، کسی بھی طرح کی ذہنی کیفیات میں آپ اس کو پریشانی کے باعث، ٹینشن کے باعث نیند نہ آنا، یا پریشانی کا بڑھنے کا کوئی خاص ٹائم، ذہنی کیفیات کے، پریشانی والی کیفیات کے، یا ڈاؤن فیل کرنے والی کیفیات کا کوئی خاص ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ میں شام کے وقت مجھے یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، صبح کے وقت میرے ساتھ یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، تو یہ آپ نے اپنی ذہنی کیفیات کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری جو وائٹل فورس ہے، جو ہمارے پورے باڈی کے آرگنز کو آرگنائز کرتی ہے، جو ہمارے باڈی کے افعال کو درست طریقے سے لے کے چلتی ہے، وہ خاص طور پر اپنی ریفلیکشنز، اپنی جو باڈی کی کیفیت ہے ان کا صحیح اندازہ آپ کی مزاجی اور ذہنی کیفیات میں دیتی ہے۔ آپ چڑچڑے ہیں، آپ غصہ جلدی کرتے ہیں، آپ روتے زیادہ ہیں، آپ ہنستے زیادہ ہیں، آپ کو رونا کب آتا ہے، آپ کو ہنسی کی کس طرح آ جاتی ہے، تو یہ ساری کیفیات، یہ ذہنی کیفیات ہیں، ان کو بہت تفصیل سے جس قدر ممکن ہو اپنی مزاجی کیفیات کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے غم، صدمات، جس نے بھی آپ کے ذہن کے اوپر ذہنی طور پر کوئی مسئلہ پیدا کیا، وہ چیز آپ نے اپنے معالج سے ضرور شیئر کرنی ہے۔ نمبر 3 پر جو چیز ہے وہ ہے ہماری خواہشات۔ خواہشات میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پانی پینے کی کتنی خواہش ہے، پانی پینے کی خواہش ہے، ٹھنڈے پانی کی خواہش ہے یا گرم پانی کی خواہش ہے۔ اچھا، پانی کی خواہش بالکل نہیں ہے لیکن منہ میرا خشک ہے، یہ ایک کیفیت ہو سکتی ہے کہ منہ بھی خشک ہے لیکن پانی کی خواہش ہی نہیں ہے، پانی پینا ہی نہیں چاہتا۔ تو یا میٹھا کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہے، یا نمکین چیزیں کھانے کی بہت زیادہ رغبت ہے، بہت زیادہ خواہش ہے، یا کسی چیز سے نفرت ہے، مطلب مجھے دودھ سے نفرت ہے، یا گوشت سے نفرت ہے، یا گوشت بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں جو پسندیدگی والی چیزیں ہیں وہ بھی کھانے پینے سے متعلقہ ہو، یا ویسے ہی آپ کی جو یعنی رہنے کا مطلب خواہشات میں
یعنی کہ آپ کو کمرے میں رہنا پسند ہے تو آپ بتائیں کہ میں بالکل تنہائی پسند ہوں، یہ میری خواہش ہے، کوئی بھی میرے پاس نہ ہو، میں اکیلا ہوں کمرے میں. یا آپ کی خواہش ہے کہ میں گیدرنگ میں بیٹھوں، لوگوں میں بیٹھوں، میں اکیلا بیٹھنا بالکل پسند نہیں کرتا، مجھے اس سے نفرت ہے. یا مجھے کمرے میں رہنا پسند ہے، یا مجھے باہر کھلی فضا میں رہنا پسند ہے، یا کھلی فضا سے نفرت ہے اور کمرے میں رہنے کی یا سے نفرت ہے. یعنی یہ ساری کیفیت آپ کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کسی بھی چیز میں ہو، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، آپ کے یعنی میل ملاپ میں، کسی بھی طرح کے معاملات میں، ایون سیکچول ڈیزائر جو ہیں، آپ کی جنسی خواہشات ہیں، یعنی کسی بھی طرح کی جو خواہشات ہیں وہ آپ نے ضرور اپنے معالج کو بتانی ہے کہ میرے ذہن میں اس طرح کی خواہشات چلتی رہتی ہیں، ان چیزوں سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے، یہ چیزیں مجھے بہت پسند ہوتی ہیں، یہ والے معاملات مجھے اچھے لگتے ہیں اور یہ برے لگتے ہیں. یہ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے آپ کا کمی زیادتی. مطلب جو بھی مرض ہے آپ کا، اس میں آپ کے کمی کیسے ہوتی ہے اور زیادتی کیسے ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں اگر بیٹھا رہوں تو مجھے چکر نہیں آتے، میں کھڑا ہوتا ہوں تو چکر آتے ہیں. تو اب یہ اس کی کہیں گے جی کہ کمی اس کے مرض میں ہوتی ہے بیٹھنے سے، کھڑا ہونے سے اضافہ ہوتا ہے. یا لیٹتے وقت اس کے سر میں درد شروع ہوتی ہے، دائیں طرف لیٹتا ہے تو درد ہوتی ہے، بائیں طرف لیٹتا ہے تو درد ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے جی دائیں طرف لیٹنے سے مرض میں اضافہ اور بائیں طرف لیٹنے سے مرض میں کمی، یا سیدھا لیٹنے سے مرض میں اضافہ یا مرض میں کمی یہ ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے کوئی چیز کھانے پینے سے مرض میں کمی یا اضافہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے بہت زیادہ برننگ ہو رہی ہے اور میں ٹھنڈا پانی کی خواہش ہے، ٹھنڈا پانی پینے سے وہ برننگ رک بھی جاتی ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ہو جاتی ہے. اس کو آپ بتائیں گے کہ مجھے جو ہے وہ میرے مرض میں افاقہ ٹھنڈی چیز سے ہو جاتا ہے، یا پانی پینے سے ہو جاتا ہے، یا بھوکا رہنے سے ہو جاتا ہے افاقہ. یعنی مرض میں کمی اگر ہو تو میں اگر بھوکا رہتا ہوں تو میرے مرض میں کمی ہو جاتی ہے، اور اگر میں کھانا کھاتا ہوں تو میرا مرض بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یا ممکن ہے کہ بھوکا رہنے سے مرض میں اضافہ ہوتا ہو اور کھانا کھا لینے کے بعد مرض میں کمی ہو جاتی ہو. تو یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ کسی بھی حالت میں مرض میں کمی ہو یا کسی بھی حالت میں مرض میں زیادتی ہو، وہ خواہ معدے سے متعلقہ ہو، وہ سر درد سے متعلقہ ہو، آنکھوں سے، مطلب فرض کریں آنکھوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میری آنکھوں میں ویژن ٹھیک رہتا ہے اگر میں کمرے میں ہوں تو کم لائٹ میں ہوں تو میرا ویژن ٹھیک رہتا ہے. اس کو کہیں گے مرض میں کمی ہوتی ہے کم روشنی میں. لیکن جیسے ہی وہ روشنی تیز روشنی میں جاتا ہے، باہر سورج کی روشنی میں جاتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں جو دیکھنے کی کیفیت ہے وہ بلری ویژن ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو کہیں گے مرض میں اضافہ دھوپ میں یا روشنی میں جانے سے. تو اس طرح کی جو کیفیت ہے، کسی بھی طرح کی درد کی کیفیت ہو، چکر آنے کی کیفیت ہو، وامٹنگ کی کیفیت ہو، اندر باہر جانے سے نظر کی کوئی کیفیت ہو، یعنی کوئی بھی چیز جس میں آپ کو فیل کریں کہ یہ چیز اگر میں میرے پرابلم پیدا، مثلا پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو میرے مرض میں اضافہ ہوتا ہے جس وقت میں سیدھا کھڑا ہوتا ہوں تو جھکنے سے کمی ہو جاتی ہے، میرے پیٹ میں درد میں کمی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر میڈیسن کی سلیکشن کچھ اور ہوگی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہوتی ہے، جھکنے سے بہت بڑھتی ہے، ذرا سا بندہ دور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایسا کھڑا ہوتا ہے تنگ کر تو اس کے مرض میں کمی ہو جاتی ہے. تو یعنی اس طرح اس کے مرض میں کمی اور زیادتی کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ کھانے پینے سے، کسی طرح بیٹھنے اٹھنے سے، لیٹنے سے، کسی سائڈ پر، کروٹ پر، کسی بھی طرح سے. تو یہ آپ نے بتانا ہے. پانچویں جو چیز ہے وہ اپنی فزیکلی اپنی تصویر، اگر آپ آن لائن ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، اگر آپ خود وزٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر کو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہا ہے سامنے. لیکن اپنی فزیکلی اگر آپ آن لائن ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو اپنی فزیکل کوشش کریں کہ اپنی تصویر، اگر خواتین ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کوشش کریں کہ باقی چار چیزوں میں میکسیمم اپنی جو ساری چیزیں ہیں وہ بیان کر دیں. لیکن اگر وہ نہ کر سکیں پوری طرح بیان تو یا اگر ان کو پردے سے ایشو نہ ہو تو اپنی تصویر بھی شیئر کر دیں معالج کے ساتھ. لیکن یہ اگر آپ کو اعتماد ہو اپنے معالج پر، آج کل معاشرے میں بہت عجیب و غریب معاملات ہیں، تو مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی تصویر ضرور شیئر کریں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ پوری طرح سے اپنی کیفیات کو بتائیں. مریض کی بعض اوقات باڈی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی میڈیسن کون سی ہو سکتی ہے، وہ موٹاپے کا طرف مائل ہے، اور کون سا موٹاپا بھی کئی قسم کا ہوتا ہے. اب موٹاپا کئی میڈیسنز میں پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر 1 2 3 میڈیسن لوگوں نے یاد کی ہوئی ہیں، وہ موٹاپے کے ہر مریض کو وہی دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. مختلف قسم کا موٹاپا ہوتا ہے، مختلف قسم کی میڈیسن اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسی طرح سے کئی مریض بالکل دبلے پتلے ہوتے ہیں، اب دبلے پتلے میں بھی ان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. کئی لوگوں کا اسٹرکچر باڈی کا، ٹانگیں ان کی پتلی ہوتی ہیں لیکن اوپر سے وہ ان کا دھڑ جو ہے وہ چوڑا ہوتا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے وہ جب تک آپ کی فزیکل اپیرنس ڈاکٹر نہیں دیکھے گا تو اس چیز کی کمی رہ جائے گی، آپ کے مرض کو سمجھنے میں اس چیز کی کمی رہ جائے گی. یہ 5 چیزیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر کو بیان کریں، کیونکہ ہومیوپیتھی میں لیب ٹیسٹ کی اہمیت اپنی جگہ، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے مرض کا. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، انہی سے آپ کی وائٹل فورس جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کو
کون سا مرض، اس کی روٹ کاز کیا ہو سکتی ہے، اس روٹ کاز میں آپ کو کون سی میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے تاکہ آپ کا درست اور مکمل علاج ہو سکے، مکمل کیور ہو سکے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔